الله الرحمن الرحيم رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق صدق الله العظيم. رفیع الدرجات، رفیع الدرجات، رفیع کیا ہوتا ہے؟ بلند، درجات درجے، ذل عرش عرش والا یا عرش کا مالک، یلقی الروح یلقی ڈالتا ہے، الروح روح، من امرہ اپنے امر سے، اپنے حکم سے، علی من یشاء علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، لینذر تاکہ ینذر ڈرائیں وہ، یوم الطلاق ملاقات کے دن سے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ جو منیبین ہیں، رجوع کرنے والے ہیں، آیت کا ہم نے ایک مطلب کل یہ بھی پڑھا تھا، آیت کا مطلب ٹھہر کر غور و فکر کرنا، رکنا، ٹھہرنا اور ٹھہر کر غور و فکر کرنا، اور منیب کا مطلب رجوع کرنے والا، اور یہاں ہے ینیب جو رجوع کرتا ہے۔ تو رجوع کرنے والے جو ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، گویا قرآن پاک سے اگر کوئی نصیحت حاصل کرے گا، اپنی زندگی بدلنے کا تہیہ کرے گا، تو وہ وہی ہیں جو رکیں گے، جو رک کر ٹھہر کر غور و فکر کریں گے، وہی اپنی زندگیوں کو بدلیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی جو کلاس یہاں لی گئی ہے، اس میں زیادہ تر بلکہ سبھی بالکل چھوٹی عمر کے آپ ہیں۔ آج ہی سے آپ کی، ابھی میں یہ کہوں گا کہ آپ کا دل ابھی کیا ہے، کلین سلیٹ جسے ہم کہیں گے۔ اگر آج ہی سے آپ اس نیت کے ساتھ قرآن مقدس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہیں، تو آپ یقیناً اپنی زندگیوں کو بدل پائیں گے۔ لہذا پہلی چیز یہ کہ آپ نیت جو آپ کی ہو، خالص ہو۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ جہاں بھی آپ کو، جب آپ قرآن پاک کو سمجھیں گے تو اللہ کی بات جو آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے، پھر اس بات سے اگر کہیں ٹکراتی ہے میری بات، کسی عالم کی بات، کسی ولی کامل کی بات، کسی کی بھی بات ٹکرائے تو آپ اسے رد کریں گے، اور کس بات کو قبول کریں گے؟ قرآن کی بات کو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رفیع جو آج ہم پڑھیں گے، رفیع الدرجات، یعنی بہت بلند درجوں والا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس کے درجے، اس کے مقام تک کوئی پہنچ سکے۔ کوئی بھی مخلوق، وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، انسان ہوں، فرشتے ہوں، اولیاء ہوں، انبیاء ہوں، کوئی بھی ہوں، اللہ کے مقام تک پہنچنے کی بات ہی نہیں ہے۔ وہ رفیع الدرجات، بہت بلند درجوں کا مالک، بہت بلند درجوں والا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ علامہ اقبال نے جو بات کہی ہے، علیہ الرحمہ نے بات کہی ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، حضور علیہ السلام کے بارے میں کہی یہ بات کہ اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے، وہ کون سی ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سید الانبیاء ہے نا، سید الاولین والآخرین بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کچھ علماء نے یہاں اس بات پر بھی اعتراض کیا ہے، جنہوں نے اس رفیع الدرجات کو سمجھنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ بہت بلند مرتبہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم ان کا موازنہ نہیں کر سکتے اللہ کے ساتھ۔
ہمیں یہ اختیار ہی نہیں کہ اللہ کے بعد کوئی اس بات کو بھی بولے ہم اللہ کے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو ہم، جس کو ہم کہتے ہیں کمپیریزن کرنا، کہ اللہ کے بعد کوئی، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ کی ذات ہی الگ ہے۔ اگر ہم درجوں کو متعین کریں گے تو انسانوں میں کریں گے کہ فلاں انسان سے فلاں بلند مرتبہ ہے، ولی سے تابعی بلند ہے، تابعی سے صحابی بلند ہے، صحابی سے انبیاء بلند ہے، انبیاء میں بھی محمد الرسول اللہ سب سے بلند ہے۔ یہاں تک تو ہم کر سکتے ہیں ان کا آپس میں مقابلہ، لیکن نبی کا اور اللہ کا مقابلہ کریں، یہ کہیں کہ اللہ کے بعد محمد، انہوں نے اس بات پر بھی اعتراض کیا ہے کہ یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی شان ہی ایسی ہے، رفیع الدرجات، بہت بلند درجوں والا، بہت ہی بلند۔ کچھ مفسرین نے اس کا یہ معنی لیا ہے کہ یہ زمین، یہ کل جس طرح ہم کہا تھے، میں نے کہا تھا یہ کائنات کتنی وسیع ہے، جس گلیکسی میں ہم رہتے ہیں، ملکی وے جسے آپ کہتے ہیں، ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچنے میں کتنا لگتا ہے؟ بھول گئے آپ؟ ہاں، 1 لاکھ لائٹ، یس، 1,00,000 نوری سال ایک سرے سے دوسرے سرے تک اتنا لگتا ہے۔ مفسرین کا ماننا ہے کہ ایسی ان کو سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ ایسی کئی گلیکسیز ہیں، اور ان کے اوپر ایک، یعنی ان سے بھی بہت بالا اور بلند ہے وہ مقام جس کے لیے عرش استعمال کیا گیا ہے، یا جس کے لیے یہ جو رفیع الدرجات استعمال کیا گیا ہے وہاں سے بھی اوپر ہے، وہاں سے اوپر کوئی اور تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ تو کچھ لوگوں نے، کچھ مفسرین نے یہ کہا ہے کہ بہت اونچائی پر، بہت بلند ہے اللہ کی ذات، اور اللہ کا عرش بھی، ساتھ ہی جو فرمایا ذو العرش، وہ عرش والا ہے۔ تو عرش سے مراد بھی یہاں آپ یہ نہیں لگیں گے تخت جس اعتبار سے ہم لیتے ہیں، ذو العرش، عرش والا، کی جس طرح یہاں بادشاہوں کا تخت ہوتا ہے اس پر وہ بیٹھتے ہیں، کسی بھی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ کے لیے کہ اس کی کوئی جسمانی حیثیت ہے، وہ اس سے پاک ہے۔ ذو العرش، تخت کا مالک یا تخت والا، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو امکانی دنیا ہے، جو ہماری جو دنیا ہے، کائنات ہے، اس کا فرما روا ہے وہ۔ ذو العرش سے مراد کیا ہے کہ اس تمام کائنات کا، وہ جہاں جو کچھ بھی ہے، جو بھی موجودات ہیں، ان کا فرما روا ہے اللہ، اور اس کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا، کوئی بیمار نہیں ہو سکتا، کسی کو تندرستی نہیں مل سکتی، کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی چل نہیں سکتا۔ یعنی جو کچھ بھی ہوتا ہے کائنات میں، جو عمل بھی یہاں ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ذو العرش کا مطلب یہاں پر یہ ہے، یعنی وہ تخت کا مالک ہے، مراد یہ ہے کہ وہ مالک الملک ہے اور حکومت کرنے والا ہے، فرما روائی اسی کی ہے، وہی فرما روا ہے۔ ذو العرش سے یہ مراد ہے۔ یہ صفات یہ بھی اللہ کی گنائی جا رہی ہیں۔ آغاز میں بھی ہم نے صفات پڑھی تھی اس کی، غافر الذنب، قابل التوب، شدید العقاب، ذی الطول، یہ پڑھی تھی، یہ بھی صفات ہی ہے نا، اور یہ بھی صفات ہے، رفیع الدرجات، بلند درجوں والا۔ اور کچھ مفسرین نے اس کا مطلب یہاں یہ لیا ہے کہ رفیع سے یہاں مراد رافع الدرجات ہے۔ رافع ہوتا ہے درجات بلند کرنے والا، وہ اس کے خود درجے بلند ہیں، بہت سارے مفسرین نے یہی لکھا ہے، اور کچھ مفسرین نے اس سے مراد لیا ہے رافع الدرجات، یعنی یہ درجات بلند کرنے والا ہے، اپنے بندوں کے درجات۔ آپ جانتے ہیں نا، جو جتنا اللہ کے قریب جاتا ہے، جو جتنا اللہ کا فرما بردار بنتا ہے، اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہوتا جاتا ہے۔ گویا اگر کسی کا درجہ بلند فرماتا ہے تو کون فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کو اگر چاہیے، ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے دلی کی، میرا درجہ بلند ہو، میری عزت کی جائے، کوئی میرے لیے برا نہ کہے، کوئی میرے لیے غلط بات نہ کہے، چاہتا ہے ہر شخص، یہ فطرت ہے انسان کی۔ تو یہاں آپ کے ذہن میں ابھی اچھی طرح بات بیٹھ جانی چاہیے کہ اگر آپ یہ چیز چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، لوگ آپ کی عزت کریں،
لوگ آپ کے بارے میں اچھا کہیں، اچھا گمان رکھیں، تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ اللہ سے لو لگائیں اور اللہ ہی سے امید رکھیں کہ وہی آپ کے درجات بلند کر سکتا ہے۔ وہی رفیع الدرجات یا رافع الدرجات وہی ہے۔ درجات بلند کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کون ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا بھی ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کہا ہے کہ اللہ کی ذات ہی ہے وہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، پڑھایا آپ نے یہ سورہ مریم میں ہے نا، کہ جو ایمان لاتے ہیں، ایمان کے بعد عمل صالح کرتے ہیں، بہترین اعمال کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو عنقریب جو بھی ایسا کرے گا عنقریب سیجعل لهم الرحمن، الرحمن ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں ودا، محبت ڈال دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں تو ایمان اور عمل صالح آپ کو کرنا ہوگا، گناہوں سے بچنا ہوگا، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ آپ سے لوگ محبت کریں گے۔ اور درجات آپ اپنے بلند کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے لو لگانی ہوگی۔ تو یاد رکھیں، رفیع الدرجات ذو العرش، بلند درجات والا، بندوں کے درجات بلند کرنے والا اور عرش کا مالک، حقیقی فرما روا، یلقی الروح، اب تیسری یہ بھی صفت ہے کہ وہی روح ڈالتا ہے، یلقی روح، یلقی ڈالتا ہے، القا کرنا کہتے ہیں ڈالنے کو، یلقی ڈالتا ہے روح، روح سے یا مراد تمام مفسرین اس پر متفق ہیں، روح سے مراد یہاں کیا ہے؟ وحی، راز بتاتا ہے، پوشیدہ باتیں بتاتا ہے اللہ تعالیٰ، یلقی روح من امرہ، اپنے امر سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، یعنی کچھ رازوں سے، کچھ بھیدوں سے باخبر کرتا ہے، یا وحی اتارتا ہے، وحی نازل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے۔ وحی یہاں روح کیوں اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ روح جس طرح سے جب انسان کی تخلیق ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں، تب تک وہ بے جان ہوتا ہے، جب اس میں روح ڈالی جاتی ہے تو اس میں کیا آ جاتی ہے؟ زندگی آ جاتی ہے۔ گویا روح سے جس طرح انسان کے جسم میں زندگی آتی ہے، اسی طرح سے وحی سے بھی عقل انسانی اور انسان کے دل میں زندگی آتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل زندہ ہو، اگر آپ کی عقل زندہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہوش والے ہوں، اگر آپ چاہیں کہ آپ کیا رہیں؟ ہوش والے، زندہ رہیں، یعنی آپ کا دل زندہ رہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ وحی سے آپ کا تعلق جڑ جائے۔ وہ تو آپ پر نہیں اتر سکتی، وہ تو اس کے لیے اپنے خاص بندوں کو مقرر کرتا ہے، منتخب کرتا ہے، لیکن ان کے ذریعے پھر یہ بات آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ گویا قرآن اور وحی، روح سے مراد یہاں قرآن اور وحی ہے۔ میں الگ الگ کیوں کہہ رہا ہوں؟ قرآن بھی وحی ہے، قرآن کے علاوہ بھی وحی ہوئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، بہت سارے راز بتا دیے گئے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو قرآن میں موجود ہیں وہ تو ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہاں مشرکین مکہ کے اس ایک اعتراض کا بھی جواب دیا، جو وہ کہا کرتے تھے کہ اب کیا یہی تھے ہم میں؟ ادھر تو بڑے بڑے رئیس تھے، اگر نبوت عطا ہی کرنی تھی تو انہیں عطا کیوں کی؟ کسی بڑے رئیس کو، کسی بڑے ٹھیکیدار کو، چوکی کسی بڑے فلاں کو زردار کو کیوں نہیں ملی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا ہے کہ اس کا ٹھیکہ آپ کو نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جس پر چاہے وہ وحی نازل کرتا ہے، وحی اتارتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے نبوت کے لیے منتخب کرتا ہے، سرفراز کرتا ہے نبوت سے۔ جس طرح آپ یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ اللہ نے فلاں کو کم لیاقت عطا کی ہے، دوسرے کو زیادہ لیاقت عطا کی ہے، قابلیت، لیاقت، ذہانت، اسی طرح سے میموری کسی کو زیادہ عطا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ،
یاداشت کسی کو زیادہ عطا کرتا ہے، کسی کو کم، کسی کو تندرستی بہت زیادہ عطا کرتا ہے، کسی کو کمزور بناتا ہے، کسی کو حسین اور خوبصورت بناتا ہے، کسی کو کم یعنی بدصورت بناتا ہے، کسی کو چھوٹے قد کا بناتا ہے، کسی کو لمبے قد کا بناتا ہے۔ آپ کو کوئی اعتراض نہیں اس بات پہ، آپ اعتراض نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی اختیار نہیں آپ اس بات پر اعتراض کریں کہ اسے کیوں چھوٹا بنایا، اسے کیوں غریب بنایا، اسے کیوں امیر بنایا۔ جس طرح ان باتوں پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے، تو اے عقل کے اندھو، عقل کے مارو، تو میں اس بات پر بھی اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں کہ اللہ نے فلاں کو نبی کیوں بنایا، فلاں پر وحی کیوں نازل کی، فلاں پر روح کیوں اتارے۔ روح فرشتے کو بھی کہیں گے، قرآن کو بھی کہیں گے، وحی کو بھی کہیں گے سادہ لفظوں میں۔ تو فرمایا یلقی الروح من امرہ، اپنے امر سے۔ وحی یا روح یہ ایک امر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آپ نے پڑھا ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، قل الروح من امر، قل کہہ دیجئے ان سے کہ روح جو ہے میرے رب کا امر ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، آپ کو علم عطا نہیں کیا گیا ہے، بہت مختصر سا قلیل علم آپ کو عطا کیا گیا۔ لہذا وہاں بھی جو کہا گیا ہے روح کو امر رب، تو یہاں بھی کہا گیا یلقی الروح من امرہ، یہ اس کا امر ہے نا، تو وہ روح اتارتا ہے اپنے امر سے اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کیوں، لینذر، تاکہ وہ انذار کرے، ڈرائے، انذار ڈرانا۔ یوم الطلاق، کس دن سے؟ طلاق، ملاقات کے دن سے۔ یوم الطلاق کا بہت سارے مفسرین نے ترجمہ کیا ہے یوم الاجتماع، یعنی یہ اجتماع کا دن ہے یا ملاقات کا دن ہے۔ ملاقات کس کی ہوگی؟ تمام انسانوں کی، آدم سے لے کر قیامت تک جتنے آئے ہوں گے اس دن سب کی ملاقات ہوگی۔ انسانوں اور جنات کی ملاقات ہوگی، انسانوں، جنات اور فرشتوں کی ملاقات ہوگی۔ اس اعتبار سے بھی یہ ملاقات کا دن ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ اس روز تمام بندوں کی ملاقات اللہ سے ہوگی، یہ بھی اس اعتبار سے بھی یہ ملاقات کا دن ہے یوم الطلاق۔ یہ جو انذار ہے، ڈرانا ہے، یعنی یہی کام ہے ان کا، یعنی انبیاء کا کام ہی یہی ہے۔ انہوں نے ڈرایا ہے، اور کس دن سے ڈرایا ہے؟ یوم الطلاق سے، یوم التغابن سے، یوم الدین سے، جس کے بہت سارے نام آئے ہیں۔ یوم القیامہ، یوم القیامہ بھی اسے کہا گیا ہے، بہت سارے نام ہیں اس کے لیے۔ ڈرانا، یہ ڈر کیا ہے آپ کو اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ ڈر اور امید، یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ ڈر بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نا کبھی کبھی فلاں میں نہیں ڈرتا، میں یہ ڈرتا ہے ہر شخص، انسان تو ڈرتا ہے، فطری طور پہ ڈرتا ہے۔ بجلی چمکتی ہے آسمان پر تو ہم ڈرتے ہیں نا اس وقت۔ ابھی پچھلے دنوں کہاں وہ کتنے لوگ بجلی سے ہلاک ہو گئے، 89 کے 81 کتنے لوگ ایک ہی جگہ، ہاں 82 82، جس وقت وہ بجلی آ گئی آسمان سے، یعنی جب وہ کڑکتی ہے تو ہم ڈرتے ہیں، زلزلہ آتا ہے تو ہم ڈرتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ہم نہیں ڈرتے؟ ڈرتے ہیں۔ اسی طرح سے درندوں سے انسان ڈرتا ہے۔ تنہا آپ کبھی نہیں جاتے جنگلوں میں، گھبراہٹ ہوتی ہے آپ، یہاں شیر ہوگا، بھیڑیا ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، یعنی ان چیزوں سے انسان ڈرتا ہے، سیلاب سے، طوفان سے، ان چیزوں سے انسان ڈرتا ہے۔ یہ ڈر کی چیزیں ہیں، یہ فطری طور، لیکن جہاں انسان ڈرتا ہے، یا بیماری آج کل جو وبا چل رہی ہے اس سے تو انسان ڈرتا ہے۔ اسی لیے تو سوشل ڈسٹینس، کبھی کبھی ہاتھ دھونے کی بات، کبھی یہ بات، کبھی وہ بات، گھر میں نماز پڑھو۔ ڈر تو ہے یہ، لیکن ایک امید بھی ساتھ ساتھ رہتی ہے، اور امید بھی رہنی چاہیے کہ نہیں، امید بھی ہے کیونکہ میرا یہ جو میری امیونٹی جو ہے یہ میری اسٹرانگ ہے، ساتھ ساتھ امید بھی رہنی چاہیے کہ کچھ نہیں ہوگا، میں احتیاط بھی کرتا ہوں۔ ڈر اس لیے ہوتا ہے کہ انسان احتیاط کرے، امید اس لیے ہوتی ہے کہ انسان کچھ کرے، پھر انسان بیٹھ ہی نہیں جاتا ہے۔ ڈر بھی ضروری ہے اور امید بھی ضروری ہے، دونوں چیزیں۔ صرف ڈر ہوگا
تو وہ کسی کام کا نہیں رہے گا، وہ ناکارہ ہو جائے گا. خالی امید ہی رکھے گا، ڈر نہیں رکھے گا، اس سے بھی اس پر خطرہ ہے. کہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، ڈر بھی اور امید بھی. تو یہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے، میرا موضوع انذار ہے. جو نبوت، نبی جو ہے وہ ڈراتے ہیں، مگر کس سے ڈراتے ہیں؟ زلزلوں سے، زلزلے سے ڈراتے ہیں. تابش کس سے ڈراتے ہیں؟ طوفان سے، بیماریوں سے، کس سے؟ ہاں، وہ ڈراتے ہیں گناہوں سے. گناہوں سے ڈراتے ہیں اور گناہ کے انجام سے. گویا یہاں جو کہا گیا لینذر یوم الطلاق جو کہا گیا ہے کہ وہ اس دن، ملاقات کے دن سے لوگوں کو ڈراتے ہیں، اس سے مراد یہی ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں اور گناہوں کا انجام کیا ہوگا وہ آپ کو پتہ چلے گا یوم الطلاق کے موقع پہ. یہ انذار یاد رکھیے، لینذر یوم الطلاق یہ ان کا کام ہے. پھر ایک بار ہم اسی ایک آیت کو آج لیں گے، تھوڑا سا طویل ہو گیا. رفیع الدرجات، بلند درجوں والا ہے. کون ہے؟ اللہ. کون ہے؟ کیا ہے وہ؟ اور ہے وہ درجات بلند کرنے والا. وہ بلند درجوں والا ہے، درجات بلند کرنے والا ہے اپنے بندوں کے. ذل عرش، عرش والا ہے، فرما روا ہے، حقیقی فرما روا ہے، عرش والا ہے وہ. اس کے بہت سارے معنی ہم بیان کر سکتے ہیں، جس طرح الذین یحملون العرش والی آیت جب ہم نے پڑھی تھی وہاں بھی اس کی تھوڑی سی ہم نے وہ بیان کیا تھا، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. ذل عرش یلقی الروح، روح ڈالتا ہے، من امرہ اپنے حکم سے، اپنے امر سے، علی من یشاء من عبادہ اپنے بندوں میں سے جس پر وہ، علی پر، من یشاء جسے چاہتا ہے، من سے، عبادہ اس کے بندے، یعنی اپنے بندوں میں سے. عباد عبد کی جمع ہے نا. اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے روح کو ڈالتا ہے، روح ڈالتا ہے، یا وہی اتارتا ہے، وہی نازل کرتا ہے، یا نبوت سے سرفراز کرتا ہے. لینذر تاکہ وہ ڈرائیں، تاکہ وہ خبردار کریں. لینذر تاکہ وہ خبردار کریں، ڈرائیں. یوم الطلاق ملاقات کے دن یا قیامت کے دن سے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس آیت کو سمجھیں ہم